ناظرین، بروقت ٹی وی کے آج کے دستاویزی پروگرام کا عنوان ہے قبر مبارک اور روضہ حضرت علی علیہ السلام، تاریخ کے آئینے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام اس نام سے کائنات کا ذرہ ذرہ واقف ہے۔ آپ سید العرب جناب ابو طالب علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کے فرزند ہیں۔ آپ نجیب الطرفین ہاشمی سید ہیں، کیونکہ آپ کے والد گرامی اور والدہ محترمہ دونوں کا تعلق ہاشمی قبیلے سے ہے۔ آپ 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں نماز فجر کے وقت ایک شقی القلب عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر بجی تلوار سے زخمی ہوئے۔ آپ نے 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو ظاہری طور پر اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ آپ نجف اشرف میں دفن ہیں اور آپ کا روضہ پوری دنیا کے لیے مرجع خلائق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے نجف کی زمین 40,000 درہم میں خریدی تھی۔ آپ 37 ہجری میں کوفہ تشریف لائے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ کو وصیت کی تھی کہ میری قبر 4 مقامات پر بنانا: مسجد کوفہ میں، مسجد کوفہ کے صحن میں، غرہ کے مقام پر اور جادہ بن حبیرہ کے گھر پر۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ دشمن آپ کی قبر تک نہ پہنچ پائے۔ امام علی علیہ السلام کو علم امامت سے یہ خبر تھی کہ وہ دشمنان اسلام جن کے بزرگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا وہ بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بغض اور حسد بدلے کی آگ میں وہ اب تک جل رہے تھے، اور موقع پاتے ہی وہ آپ کے جسد اقدس کو قبر سے نکال کر بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک اسی وجہ سے ایک عرصہ تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہی یا پوشیدہ رکھی گئی۔ جب رات کے اندھیرے میں آپ کے فرزندگان آپ کا جنازہ لے کر نجف کے رستے میں واقع مسجد حنانہ کے پاس سے گزرے تو مسجد کی عمارت سے درود و سلام کی آوازیں آنے لگی اور وہ حزن و ملال کے باعث جھک گئی۔ جناب حضرت محمد بن حنفیہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے بابا کا جنازہ کسی دیوار، درخت یا عمارت کے سامنے سے گزرتا تو وہ خم ہو جاتا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنے فرزند کو وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں فلاں جگہ لے جانا اور ایک نقاب پوش آئے گا، اس کے حوالے کر دینا۔ آپ کی وصیت پوری کی گئی۔ جاتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے اس نقاب پوش سے اپنا تعارف کروانے پر اصرار کیا تو اس نقاب پوش نے نقاب الٹا تو امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نقاب پوش کے روپ میں خود تھے اور آپ نے اپنے جنازہ خود وصول کیا۔ سید ابن طاؤس نے ایک روایت نقل کی جس کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر علم امامت سے آشکارا ہوا کہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی قبر مبارک نجف کے مقام پر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ جب تم غرہ کے مقام پر آؤ تو وہاں تمہیں 2 قبریں دکھائی دیں گی، ایک قبر چھوٹی اور دوسری بڑی ہوگی۔ بڑی قبر میں میرے جد امجد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہوگی، اور جو دوسری قبر راس الحسین کا مقام ہوگا۔ صفان جمال کے ایک بیان کے مطابق جو آپ کا صحابی تھا، اس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ میں جناب امام جعفر صادق کے ہمراہ تھا۔ ہم اللہ کی تسبیح و ثنا کرتے ہوئے بڑے جاہ و حشم اور پروقار طریقے سے ایک ٹیلے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک مقام پر آ کر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر چھڑی سے نشان لگایا۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے
کہ قبر کو تلاش کر۔ میں نے زمین سے مٹی ہٹانی شروع کی تو مجھے قبر کے آثار دکھائی دینے لگے۔ جب آپ نے قبر کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر زیارت بڑھی۔ بعد ازاں آپ قبر سے لپٹ گئے اور آپ نے گریہ ازاری شروع کر دی۔ اس کے بعد الٹے قدموں میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام واپس آ گئے۔ صفوان جمال کہتے ہیں کہ امام نے مجھے بتایا کہ ہر رات 70 قبیلے فرشتوں کے میرے جد امجد امام علی کی اس قبر کی زیارت کے لیے آتے۔ صفوان جمال کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اس قبیلے میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک قبیلے میں 1,00,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ صفوان کہتے ہیں کہ میں نے امام سے اجازت طلب کی کہ میں یہ حالات و واقعات اہل کوفہ پر ظاہر کر سکتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اجازت ہے۔ امام نے انہیں کچھ ترم بھی دیے جس سے صفوان جمال نے قبر مبارک کو ٹھیک کیا۔ اس طرح قبر امیر المومنین کی پہلی تعمیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہوئی، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ امام جعفر صادق نے خود کروائی۔ قبر مبارک کی دوسری تعمیر 133 ہجری میں داؤد بن علی عباسی نے کروائی۔ وہاں اس نے معجزے اور کرامات دیکھی تو قبر مقدس پر ایک صندوق بھی بنوایا۔ قبر مبارک پر جو پہلی عمارت بنائی گئی وہ 155 ہجری میں تعمیر کی گئی، یعنی تیسری تعمیر 155 ہجری میں کی گئی۔ مامون رشید، معتصم اور واسق عباسی کے زمانے میں زائرین کثرت سے امیر المومنین کے روضے کی زیارت کرنے لگ گئے۔ مولا علی کی قبر مبارک کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے متوکل عباسی کے دور حکومت میں اس نے قبر امام حسین کے ساتھ ساتھ قبر امیر المومنین کو ڈھانے کا بھی حکم دیا، جس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ بعد ازاں 283 ہجری کے آس پاس محمد بن زید المعروف الدائی الصغیر جو طبرستان میں تھا، اس نے حضرت علی کی قبر پر دوبارہ عمارت تعمیر کروائی جو ایک قلعے کی شکل میں تھی۔ زائرین کے لیے اس نے وہاں 70 کمرے بھی بنوائے۔ 280 ہجری میں محمد بن زید نے قبر مبارک اثر نو بنوائی تھی۔ پانچویں تعمیر 311 ہجری میں کی گئی، جس کی ابتدا ابو الحیجہ عبداللہ بن حمدان نے کی اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اس کے بعد قبر مبارک اور اس پر جو عمارت بنائی گئی تھی اس کی چھٹی تعمیر 338 ہجری میں ابو علی عمر بن یحییٰ العلوی نے کروائی۔ ساتویں تعمیر 369 ہجری میں کروائی گئی۔ یہ سعادت عزت الدولہ بویہی کے حصے میں آئی۔ عراق میں تعمیراتی کاموں کو عروج عزت الدولہ کے دور میں ملا۔ اس کی قبر بھی حرم امیر المومنین علیہ السلام کے مشرق کی جانب واقع رواق کے سرداب میں ہے۔ عزت الدولہ کی بنائی ہوئی عمارت کم و بیش 4 صدیوں تک صحیح سلامت رہی، لیکن 755 ہجری میں بمطابق 1354 عیسوی روضہ کی عمارت کو آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ امیر تیمور لنگ نے بھی 803 ہجری کے بعد روضہ مبارک کی تعمیر میں حصہ لیا۔ 941 ہجری کے اواخر میں سلطان سلیمان نے عراق کو قانونی اعتبار سے ایرانیوں سے لے لیا تھا اور بعد ازاں اس نے صفویوں سے زیادہ زیارات مقدسہ کا کام سر انجام دیا۔ 8ویں تعمیر 1048 ہجری میں شروع ہوئی، جس کا حکم شاہ عباس صفوی نے دیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے شاہ عباس ثانی نے مزار کی تعمیر کا کام مکمل کروایا۔ شاہ عباس اول کے پوتے شاہ صفی نے بھی تعمیراتی کاموں کو بے حد آگے بڑھایا۔ 9ویں تعمیر امام علی کے روضے کی 1156 ہجری میں شروع ہوئی، جس کا تمام تر کریڈٹ نادر شاہ درانی کو جاتا ہے۔
نادر شاہ کی بیگم ملکہ گوہر شاہ نے بھی تعمیراتی کاموں کے لیے لاکھوں ایرانی تومان فراہم کیے۔ حرم شریف میں سونے کا کام 1154 ہجری میں شروع ہوا اور 1156 کو ختم ہوا۔ آج بھی مولائے متقیان امام علی علیہ السلام کے روضے کی تعمیر جاری و ساری ہے اور وہ علاقہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک اگلے پروگرام میں روضہ مبارک کی میناروں اور گنبدوں کی تاریخ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے بروقت ٹیم کو اجازت دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی دستاویزی فلمیں آپ کو بروقت ملتی رہیں۔